बेदम यही तो पांच है सुभान अल्लाह मकसूद कायनात। सुभान अल्लाह बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। और गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन, शाह अस्तो हुसैन बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन दी पनाह अस्तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्तो हुसैन। और मेरे इमाम कहते हैं क्या बात रजा सुभान अल्लाह चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, मौला गुलबुन रहमत जहरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, मौला गुलबुन रहमत जहरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शान, सिद्दीक व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। आज ये 10वीं महफिल और इस साल का ये इख्तितामी जलसा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर चुका है और 11वीं शब जिसे तारीख़ में शाम गरीबा के नाम से मौर्रिखीन ने तहरीर किया है। अल्लाह ताला मेरी आप सबकी हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ दे, दिलों में नबी और आले नबी का सच्चा प्यार पैदा करे, बेलौस गैर मशरूत खून के कतरे कतरे में इश्क नबी और इश्क आले नबी पैदा फरमाएँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको यूं ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ आले नबी की महफिल में शरीक होने का शरफ़ ताज़ीज़ अता फरमाएँ। कल वक्त की किल्लत हमारे साथ चूँकि रहती है तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने मेरे मुर्शिद मेरे सखी बादशाह कमर बनु हाशिम बाबुल हवाइज सैयदना इमाम अब्बास अलमदार गाजी अब्बास की शहादत पढ़ दी थी और आप सब ने उसको समात कर लिया है गाजी पाक की शहादत को। और आज मज़ीद 3 शहादतें पढ़ने का शरफ़ हासिल करूँगा। हालांकि हौसला नहीं होता, हिम्मत नहीं होती कि जैसा लिखा हुआ है या जैसा हमारे बुज़ुर्गों से हमने सुना है मिन्नुअन में उसको बयान कर सकूं। हिम्मत यूँ भी नहीं है, हौसला यूँ भी नहीं है, बस बहुत बड़ी सी दास्तान को इख्तिसार के साथ इस उम्मीद पर पेश कर दी जाती है कि कौम महसूस कर सके कि इस दीन की इशाअत में और दीन की हिफाजत में आले नबी का किरदार क्या है, नबी के घर वालों की मेहनतें क्या है, नबी के घर वालों की काविशें क्या है। बस ये कौम अपने बुज़ुर्गों की मेहनतों को याद रखे, कौम अपने बुज़ुर्गों की काविशों को कोशिशों को याद रखे। जब लोग दिल में गुनाह करने का तसव्वुर जागे, शैतान अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहे गुनाह के हवाले से, तो कभी अली अकबर पाक की शहादत को याद कर लेना, कभी इमाम कासिम की शहादत को याद कर लेना, कभी गाजी अब्बास की शहादत को याद कर लेना, कभी इमाम हुसैन की शहादत को याद कर लेना, कभी ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह पर बरसते हुए पत्थरों को याद कर लेना। तो आपको एहसास होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि जब ये शहादतें याद आएगी तो आपका कदम गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा। लोग मुझसे कहते हैं हर साल ये क्या वही शहादत बयान करते हो। मैं कहता हूँ अगर यही शहादत लोगों को साल भर याद रह जाए
تو انشاءاللہ میری قوم کبھی گناہ کی طرف نہ جائے، کبھی پاپ کی طرف نہ جائے، کبھی جرائم کی طرف نہ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب کلیجہ تھام کر سنیے کربلا کا منظر، وہ خونی منظر اور اس کا اختتامی حصہ کہ غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب جام شہادت نوش کر لیا، اور آپ سن چکے ہیں کل کہ جب میرے غازی کی شہادت ہو گئی تو مولا پاک اپنے آستین سے، ایک آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے اور دوسرا ہاتھ، ایک ہاتھ کی آستین سے غازی پاک کی شہادت پر مولا حسین آنسو پوچھ رہے تھے اور دوسرا ہاتھ آپ نے اپنی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر کبھی نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ بھتیجوں کی لاش اٹھائی، لیکن ایسا نہیں۔ حسین پاک بہت بہادر انسان کا نام ہے، بہت بلند حوصلہ انسان کا نام ہے، بالکل نڈر انسان کا نام ہے، بے باک انسان کا نام ہے، لیکن اللہ اکبر، لاشیں اٹھائی، جوانوں کی لاشیں اٹھائی، مگر ہمت نہیں ہاری۔ مگر اللہ اکبر، کیا محبت تھی غازی پاک میں، کیا محبت تھی غازی پاک میں اور امام حسین میں کہ جب امام پاک علی جدی علیہ السلام غازی کا لاشا چھوڑ کر خیمے کی طرف آئے تو ایک ہاتھ کی آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھا تھا۔ مولا علی اکبر، شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ تو اس کے بعد حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا میرے شہزادے، تیرے چچا غازی کے جانے سے، میرے غازی کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مولا پاک نے اللہ اکبر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، مولا خیمے میں تشریف لائے، اب خیمے میں کوئی نہیں ہے، یا تو ننھے سے بچے ہیں، یا تو بیویاں ہیں، یا تو پھر دو شہزادے اور ہیں، ایک شہزادہ بے ہوش ہے، چمڑے کے بستر پر ہے۔ اللہ اکبر، مورخین نے تو یہ لکھا ہے لیکن میری ہمت نہیں ہوتی، مورخین لکھتے ہیں چمڑے کے بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن میں یہ کہنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ امام زین العابدین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آل عبا کی زینت سید سجاد زین العبا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ چمڑے کے بستر پر ہیں۔ اللہ اللہ، بے ہوش ہے، لیکن ساقی کوثر کے نواسے کے پاس اتنا بھی پانی موجود نہیں کہ اپنے بے ہوش بیٹے کے چہرے پر اللہ اکبر پانی کے چھینٹے دے سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، مورخین لکھتے ہیں اور بڑے مستند مورخین، بلکہ محدثین، مورخین ہی نہیں بلکہ محدثین، امام نووی جیسے لوگ، شارح مسلم جیسے لوگ لکھتے ہیں 13 سال کی عمر تھی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تہذیب الکمال کے مصنف نے بھی لکھا ہے یا تو 11 سال کے تھے یا تو 13 سال کے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی ننھی سی عمر تھی کہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نمودار نہیں ہوئے تھے، بے ہوش ہے۔ ساقی کوثر کا وہ نواسا، پاس میں پانی بھی موجود نہیں کہ بیٹے کے چہرے پہ چھینٹے دے کر کے ہوش میں لا سکیں۔ ایسے میں میرے امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، ادھر کبھی سیدہ زینب کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بی بی شہر بانو پاک کو تسلی دیتے ہیں۔ ایسے میں اللہ اکبر، میرے امام نے جب کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو شہزادہ علی اکبر تشریف لاتے ہیں، بابا کو چمٹ جاتے ہیں، بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بابا اس وقت کیا تیاری کر رہے ہیں آپ؟ میرے مولا نے فرمایا شہزادے، میں کربل کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مولا علی اکبر چمٹ گئے۔ 18 سال کی کم و بیش عمر تھی اور کہا نہیں بابا، جب تک کہ میں ہوں آپ میدان میں نہ جائیں گے، اس لیے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ قاسم گئے، لوٹ کر نہیں آئے، جو گیا لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر، اب جو لوگ
लोग सुनने वाले हैं दास्ताने करबला सुनने वालों, कभी तसव्वुर किया आपने, कभी सोचा आपने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला अली अकबर 18 साल का वो कड़ियल जवान जब अपने 56 साल के बाप से कहता होगा, बाबा मैं जाऊंगा मैदान करबल में, इमाम की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया होगा, दुनिया तारीक नजर आने लगी होगी, इसलिए कि अल्लाह अकबर किसी का बेटा दादी के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, किसी का बेटा नाना नानी के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे, लेकिन कुर्बान जिस शहजादा अली अकबर की शहादत पड़ी जा रही है, अल्लाह अकबर, समातों को बावुजू करें, निगाहों को तकद्दुस का जामा पहनाएं और दिलों में मुरादे लेकर के सुने। अल्लाह अकबर, मेरे आका इमाम अली मकाम का वो शहजादा जिसे दुनिया शहजादा अली अकबर कहती है, हम शबीए रसूल थे। अल्लाह अकबर, जब लोगों को रसूलुल्लाह की याद आती तो मदीने वाले अली अकबर मुर्शिद को देख लिया करते थे। जरा अंदाजा तो करें कितना खूबसूरत होगा मेरे हुसैन का चांद, मेरे हुसैन पाक का लाडला, इतना खूबसूरत बेटा। इसलिए कि दुनिया कहती है कि जवान बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। मौला का तो सभी मौला ने लुटा दिया था, लेकिन एक 18 साल का जवान खड़ा है, मैं जाऊंगा बाबा, मुझे जाने दे बाबा, जब तक मैं हूं बाबा आपको जाने नहीं दूंगा बाबा। अल्लाह अकबर, ऐसी कोई हट न थी, ऐसी कोई जिद न थी जो इमाम ने पूरी न की हो, मगर अल्लाह अकबर आज इमाम के लिए दोहरा इम्तिहान था। तस्वीर मुस्तफ़ा करबला के रेगजारों में लुट जाएगी, हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। मौला ने सीने से लगाया, आंख में आंसू आए, मौला ने फरमाया, मेरे बेटे तू तस्वीर मुस्तफ़ा है। और खास बात मुअर्रिखीन ने लिखी है कि तस्वीर मुस्तफ़ा तो थे ही थे, लेकिन बोलते भी थे हुजूर के अंदाज में, बोलने का अंदाज भी हुजूर का अंदाज, चलने का अंदाज भी हुजूर का अंदाज, हर एतबार से तस्वीर मुस्तफ़ा थे। 18 साल के कड़ियल जवान बेटे से कहा, बेटा जब नाना की याद आती, नाना ने पर्दा फरमाया, जब नाना की याद आती थी तो तुम्हारी दादी फातिमा को देख लेते थे, क्योंकि वो सीरत और सूरत में नाना के मुशाबे थी। सैयदा गई इमाम हसन को देखते थे, क्योंकि वो सीरत और सूरत में नाना के मुशाबे थे। अब तुम हो एक और तुम भी जाने की बात करते हो। मौला अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे जाने दे, इतना बड़ा इम्तिहान है। मौला कहते हैं, ठीक है, 18 साल के बेटे को मैं शादी का दूल्हा तो न बना सका, लेकिन शहादत का दूल्हा बनाकर अपने हाथों से भेजूंगा। और उसके बाद इमाम अली मकाम ने अपने 18 साल के बेटे मौला अली अकबर के सर पे अमामा सजाया। अमामा सजाने के बाद तलवार दी और अपने हाथों से घोड़े पे सवार किया। लेकिन जब घोड़े पर सवार करने जा रहे थे तो उससे पहले फरमाया, अली अकबर जाओ अपनी अम्मियों को सलाम करो, अपनी फूफियों से मुलाकात करो, अपनी बहनों से मुलाकात करो, अपनी चचियों से मुलाकात करो। और इमाम अली मकाम क्या फरमाते हैं, लो इसका आखिरी सलाम, ये शहीद होने वाले शहीद का आखिरी सलाम लो। खैमे में क्या गुजरी होगी कौन बयान करे, किस में ताकत है, कलम कांप कांप जाता है, जबान थर्रा जाती है, कलेजे मुंह को आते हैं। अल्लाह अकबर, जब इमाम ने कहा होगा इस शहीद होने वाले का आखिरी सलाम लो, उस वक्त क्या गुजरी होगी। सैयदा ज़ैनब भतीजे से लिपट गई, मेरे लाल मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, हुसैन इसको न जाने दे, ये तस्वीर मुस्तफ़ा है, तस्वीर मुस्तफ़ा करबला के रेगज़ारों में बिखर जाएगी। इमाम ने फरमाया, बहन जाने दो। मौला अली अकबर को जिस वक्त घोड़े पे बिठाया, अली अकबर बाबा को आखिरी सलाम करके जैसे ही बढ़े, मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे अली अकबर शहजादे पलट, एक बार पलट, आखिरी बार तेरा चेहरा तो देख लो। अल्लाह अकबर, ये पलटने की बात मुझे याद आती है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम रुखसत कर रहे थे तो सीने से चिमटा चिमटा के बार बार लगाते थे। आप कहते थे, बाबा सबको बेचते हो, मुझे रोकते हो, क्या बात है। फरमाया था, मेरे बेटे आज मेरी
اس دل پہ گزرنے والی واردات کی اہمیت تجھے اس دن پتہ چلتی جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر کے جاتے، تو جو اس وقت تیرے دل پہ گزرتی آج میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، حسن یوسف جا رہا تھا کنویں میں گرانے کے لیے، تو حضرت یعقوب کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ اللہ اکبر! وہ علی اکبر شہزادہ جو تصویر مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی ہم شبیہ ہیں، جب وہ شہزادہ خاک و خون میں لت پت ہونے کے لیے جا رہا ہوگا تو اس وقت مولا حسین پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بالآخر لکھا گیا ہے، مورخین لکھتے ہیں، شہزادہ علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے تو آپ کے حسن سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اتنا حسن تھا کہ کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اللہ اکبر! جب پورے شباب کے ساتھ سج دھج کر میرا مرشد مولا علی اکبر نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت یزیدی لشکر نے اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو زمین پر رکھ دیے، اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ لوگ حیرت سے تکنے لگے اس چہرے کو۔ تو عمر سعد نے کہا، نامردو کیا کر رہے ہو؟ شمر نے کہا، ظالموں کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت لشکر نے کہا، شمر حد ہو گئی، ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ شمر نے کہا، تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کا نظر کا دھوکہ ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ ہم شبیہ رسول ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، علی اکبر ہیں، حسین کے شہزادے ہیں، رسول اللہ تو پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے ہم شبیہ تھے کہ شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے، یہ خوبصورت جوان ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر! ایسے میں پھر انہوں نے ہتھیار تو اٹھائے مگر ان کی جرت نہ ہوئی جب شہزادہ علی اکبر نے للکارا، آؤ نامردو ہم سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر! ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہم پہ حکومت کرے گا جس کے نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ابن زیاد کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ رجس پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ امام عرش مقام کا وہ شہزادہ پھر خود ہی اشقیاء کی فوج میں گھسے، دائیں حملہ کیا، بائیں حملہ کیا، اور خیبروں جب وہ احد کی یاد کو تازہ کر دیا کہ علی کا پوتا اتنا بہادر ہے تو مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا کربلا میں اس خیبر کی یاد کو دیکھ لے کہ دنیا پکار کر کہتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے گواہ ہے، علی اکبر کی شجاعت کی دھاپ آج بھی کربلا کے ذروں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے مولا نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد لڑتے لڑاتے لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے پھر پلٹے، اور پلٹ کر جب خیمے میں آئے تو کہتے ہیں، بابا بابا چند قطرے پانی دے دیں، اگر آپ چند قطرے پانی دے دیں گے ایک کو بھی پلٹ کر واپس جانے نہیں دوں گا، آپ پانی دے دیں۔ امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے رسول اللہ سے پائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی امام علی مقام نے مولا علی اکبر کے منہ میں رکھ دی، کہا بیٹا یہ نانا کی انگوٹھی ہے، اس کو چوسو، ساقی کوثر کی انگوٹھی ہے، تم کو کچھ راحت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جب پلٹے تو بڑی ہیبت تھی علی اکبر پاک کی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام طارق تھا۔ عمر سعد نے طارق سے کہا، طارق تو جا۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا ایک کام کر،
میں تجھے ایک علاقے کا صوبیدار بنواؤں گا، جا۔ ابن زیاد سے تجھے ایک علاقے کی گورنری دلواؤں گا، جا۔ وہ اس کی لالچ میں نکلا، اور اتنا بڑا پہلوان تھا طارق، لیکن جیسے ہی آیا وہ، میرے شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق۔ سعد الافاضل کو اٹھا کے دیکھیں، مفتی جلال الدین کو اٹھا کر دیکھیں، استاد زمن مولانا حسن بریلوی کو اٹھا کر دیکھیں، ابن جریر کو اٹھا کر دیکھیں، ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، ابن اسیر کو اٹھا کے دیکھیں۔ مولائے کائنات کا وہ پوتا جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، 3 دن کے پیاسے ہونے کے بعد یوں لڑ رہے تھے، طارق کو کاٹا، اس کے بچے آئے، طلحہ ابن طارق، اس کے بھی ٹکڑے کیے، اسی طریقے سے اس کا بیٹا سیس آیا، اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ اس طرح سے جب لوگوں کے ٹکڑے کرتے رہے تو انہوں نے کہا اگر اسی طرح ایک ایک کر کے جاتے رہو گے، جنگ کا اصول ہے کہ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک، اگر اسی طرح جاتے رہو گے تو یہ کسی کو لوٹ کر جانے نہیں دے گا۔ اگر اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے تو چاروں طرف سے مل کر کے حملہ کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے مل کر میرے مولا سرکار علی اکبر پر حملہ کیا گیا تو جب اتنے تیر برسائے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کی بارش برس رہی ہے، اور بالآخر سب طرف سے لہو لہان ہوئے۔ مولا حسین پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے، بی بی زینب پاک پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب چاروں طرف سے گھر گئے علی اکبر تو اللہ اکبر، وہ نازنین وجود پر جب تیر گھستے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر گلاب کی پنکھڑیاں رکھ دی ہو، زخم یوں لگتے تھے۔ ابھی آخر حسن کی آنکھوں کا تارا، حسین پاک کا لاڈلا، اہل البیت کا چہیتا، ہم شبیہ پیمبر، میرا مرشد، میرا مالک، میرا مولا سرکار علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور آواز لگائی، یا ابا یا ابتا ادرکنی، اے میرے بابا میری مدد فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں۔ مولا حسین پاک جوان 18 سال کے کڑیل بیٹے کی طرف جیسے ہی آپ آگے بڑھے، اللہ اکبر، کیفیت یہ ہوئی کہ اس وقت ایک بڑا نیزہ امام علی اکبر کے سینے میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ اکبر۔ اور جب امام علی مقام ان تک پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر زمین پر اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے۔ یہاں پر پہنچ کر شہادت شہزادہ علی اکبر پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے دلوں کی مرادیں تمنائیں پوری فرمائیں۔ یہ بڑے مقبول اللہ رسول کے خاص لوگ ہیں، دلوں میں جائز مرادیں لے کر، تمنائیں لے کر شہزادہ علی اکبر ہم شبیہ پیمبر کی شہادت کا ذکر تمام ہوتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر 18 سال کے جوان تھے اور پیروں کو زمین پر کربلا کی ریت پہ رگڑ رہے تھے، ہاتھ سینے پر تھے۔ امام پاک جو ہے جلدی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے شہزادہ علی اکبر کے پاس پہنچنے کے بعد گرد و غبار کو صاف کیا اور چہرے کو اور پیشانی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ جیسے ہی سر انور کو گود میں رکھا، باپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پا کر شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ جب آنکھیں کھولی تو بابا سے کہتے ہیں، بابا صرف 2 گھونٹ پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے بابا، بہت شدت کی پیاس ہے بابا۔ اتنے تھک چکے تھے کہ اور سینے میں نیزہ لگا ہوا تھا۔ مولا حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سوچو تو صحیح، 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا باپ کی گود میں، 56 سال کے باپ کی گود میں آخری سانسیں لے رہا ہوگا۔ اس وقت میرے مولا کے دل پہ کیا گزری ہوگی، مگر باہر صبر و شکیب کا مجسمہ دنیا جسے حسین ابن علی کہتی ہے، زہرا کے دودھ کی برکت تھی، علی کے خون کی برکت تھی، رسول اللہ کی تربیت کی برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا اب اپنے بابا سے پانی نہ مانگو، اب ساقی کوثر تمہارے لیے حوض کوثر پر جام لے کر
تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے بابا، بابا اس کو نکال دے بابا، بابا اگر آپ نے اس کو نکال دیا بابا تو میں پھر جا کر کے لڑنے کی قوت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ داستان پوری ہوتی ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اب تک امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے اور سیاہ تھے۔ امام نے 56 سال کے میرے امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، ہم شبیہ پیمبر تصویر مصطفیٰ کے سر کو کربلا کی ریت پر رکھا اور رکھنے کے بعد 56 سالہ قوت کو اکٹھا کر کے سینے پہ لگے ہوئے اللہ اکبر نیزے کو اس زور سے کھینچا کہ جب آپ نے کھینچا ہے تو آخری ہچکی نکلی، آخری ہچکی نکلی شہزادہ علی اکبر کی اور کربلا کی ان فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے اللہ اکبر نیزے کی انی پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ نیزے کی انی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا، شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس صدمے کو میرا امام برداشت نہ کر سکا اور اس کے بعد 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر خیمے کی طرف چلتے تھے تو میرے امام کا اللہ اکبر قدم نہ اٹھتا تھا کہ بیویوں کو کیسے سہارا اور تسلی دوں گا۔ اور جب 18 سال کے جوان کی لاش کو لے کر چلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مولا میرے پورے خیمے میں جو سب سے خوبصورت تھا میرے خاندان کا لال، اس قربانی کو قبول کر لے مولا۔ اور اس کے بعد امام جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ زینب نے کہا شہربانو میرا بھائی حسین آج اپنے بیٹے کے غم میں بوڑھا ہو گیا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر کی لاش جیسی خیمے میں رکھی گئی ایک ہنگامہ بپا ہے، بیبیاں رو پڑی ہیں، ایک قیامت کا منظر ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے، بیبیاں رو پڑی، سکینہ لپٹتی ہے بھیا تمہیں کیا ہو گیا بولو تو صحیح، مجھ سے بات تو کرو، ہائے کون کس کو سہارا دے، کون کس کو تسلی دے۔ ابھی شہزادہ علی اکبر کی لاش رکھی ہی گئی تھی، امام نے پھر میدان میں جانے کی تیاری شروع کی، گھوڑے پر سوار ہو کر کے جانا چاہتے تھے کہ ایسے میں شہربانو پاک نے بی بی زینب پاک سے کہا بی بی امام سے کہے نا کہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے نزا کی کیفیت میں نظر آتے ہیں، سانسیں نکلنے میں دقت ہے، مٹھی کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں بند کرتے ہیں، کہیں یہ بچہ مر نہ جائے، اس بچے کی روح نہ نکل جائے۔ دیکھو امام تو نہ جائیں گے مانگنے کے لیے لیکن کچھ کہے نا۔ بی بی زینب پاک نے شہزادہ علی اصغر کو لیا، ہائے ہائے رسول اللہ کے چمن کی وہ ننھی کلی 6 مہینے کا معصوم۔ پوری داستان کربلا میں ہم جہاں جہاں لفظ معصوم کہتے ہیں ہر سال وضاحت کی گئی کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے جس معنی میں معصوم لکھا ہے اسی معنی میں معصوم کہہ رہا ہوں، اہل بدعت جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ میرے امام نے جب شہزادے کو سیدہ زینب کی گود میں دیکھا، بہن کیا بات ہے؟ عرض کیا بھیا دیکھو یہ بچہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کبھی مٹھی بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے، ننھا سا بچہ ہے، پانی لینے جائیں گے تو لینے نہیں دیں گے، یہ بچہ لے جاؤ، ہو سکے تو اس بچے کے منہ میں یہ قطرے ڈال دیں، بچہ راحت پا جائے، یہ روتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو برداشت کر سکتے، صبر کر سکتے، بچے کی پیاس اسے کون تسلی دے، اسے کون دلاسا دے، بھیا جاؤ نا۔ میرے امام نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، میرے خاندان کی ریت مانگنا نہیں ہے، میں نہیں مانگوں گا۔ بہن نے کہا امی جان سیدہ فاطمہ کا واسطہ چلے جاؤ، بچے کی جان بچ جائے گی۔ میرے امام نے ماں کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، گود میں لیا 6 ماہ کے معصوم کو، آستین
का सहारा देकर, आस्तीन का साया करके धूप से बचाया और पैदल उनकी तरफ बढ़े। जालिमों ने बातें शुरू की। हुसैन इस अंदाज से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बैअत कर लेंगे। अल्लाह अकबर। मौला पहुंचे। पहुंचने के बाद का देखो, अगर तुम्हारी नजर में मुजरिम है तो हम हैं, कुछ किया है तो हमने किया है। ये मासूम ने क्या किया? 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, चंद कतरे पिला दो, साक़िए कौसर का नवासा कल तुम्हारे एहसान का बदला अदा कर देगा। ये नन्हा सा बच्चा है। जालिम शिमर ने कहा, हुसैन सुना है तुम्हारे खैमे में बच्चे बहुत हैं, अभी एक को पानी देंगे, एक के बाद एक दूसरों को लाते जाओगे, इसलिए पानी नहीं दिया जाएगा। एक जालिम ने कहा, अरे सांप का बच्चा भी सांप होता है, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। एक जालिम ने कहा, देख हुसैन कैसे लहरें ले रहा है, कैसे मौजे मार रहा है फुरात, एक कतरा भी तुझे और तेरी औलाद को पीने नहीं देंगे, ऐसे ही प्यासे मरोगे तरस तरस कर। मेरे इमाम ने कहा, या अल्लाह इस जालिम को तू सजा दे, ये मुझे प्यासा मरने की बात करता है, तू इसे प्यासा मौत अता करना। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, अल्लाह पाक ने उसको प्यासे ही मौत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ये बातें करते रहे। ऐसे में अमर साद ने और शिमर ने हुरमला बिन काहिल उस बदबख्त को इशारा किया कि हुसैन को अपने बच्चे की प्यास का बड़ा ख्याल है। 6 महीने का नन्हा मासूम। मेरे भाइयों अंदाजा तो करो, क्या दुश्मनी पर उतर आए थे, क्या जुल्म था, क्या जबर था। हाय हाय हाय। 6 महीने का मासूम इमाम हुसैन की गोद में है और इशारा होता है हुरमला को, हुरमला तीर चला दे ताकि बच्चे का रोना खत्म हो जाए। बाज मुअर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा कि वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं, बाज मुअर्रिखीन लिखते हैं वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं, वो तीर चलाया गया। और अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कि तीर चला। अल्लाह अकबर। हुरमला बदबख्त ने कहा, हुसैन बच्चे के रोने का तुझे बड़ा दर्द है, बड़ा कलक है, ये ले, आज के बाद तेरा बच्चा कभी ना रोएगा। अल्लाह अकबर। हुरमला जालिम ने तीर चलाया। 6 महीने का मासूम, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा, 3 दिन का भूखा प्यासा जो रो रहा था, हलक पे तीर चला। और जब हलक पे तीर चला तो उस नन्हे से शहजादे के हलक को चीरता हुआ दूसरी तरफ से निकला और इमाम चूंकि गोद में यूं लिए हुए थे तो हलक से चीर पार होते हुए इमाम के बाजू में घुस गया। सोचो ये करबला है, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इमाम ने अपने बेटे को देखा, 6 माह का मासूम, अचानक बाप की गोद में उस नूर के पुतले ने झुरझुरी ली और एक हल्की सी आवाज आई और वो करबला के रेगिस्तानों में हमेशा के लिए गुम हो गई। इमाम ने बेटे के हलक से तीर निकाला। थोड़ी देर पहले 18 साल के जवान के सीने से मौला हुसैन पाक ने नेजा निकाला और अब 6 महीने के मासूम के हलक से तीर, जैसे ही तीर निकाला ऐसी फुवार निकली कि इमाम ने उसको अपने हाथों में समेटा। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है आसमान की तरफ उछालना चाहा, गैब से आवाज आई, हुसैन अगर ये खून आसमान की तरफ उछालोगे क़यामत तक कभी बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ फेंकना चाह, हुसैन क़यामत तक दाना नहीं उगेगा। फिर मेरे मौला ने सोचा न आसमान की तरफ उछाल सकता न जमीन की तरफ, तो उसको अपने चेहरे पे मल लिया और फरमाया यजीदियो गवाह रहना, क़यामत के दिन हुसैन मैदान महशर में दावरे महशर की बारगाह में इसी शान से आएगा कि अली असगर का खून उसके वजूद पर लगा होगा। और उसके बाद शहजादा अली असगर को इसी हालत में लेकर खैमे की तरफ चले। बीबियों ने कहा बीबी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती, बीबी
शायद उन जालिमों ने तरस खा के पानी दे दिया। जैसे ही बढ़कर सैयदा शहरबानो ने हाथ बढ़ाए, बीबी लैला तो आगे बढ़ी, तो सैयदा शहरबानो ने कहा हमने तो पहले ही कहा था कि कितने भी जालिम है मगर बच्चों पे रहम तो कोई भी करता है, बच्चा नहीं रोता इसका मतलब दे दिया ना उन्होंने पानी। मेरे मौला ने कहा हाँ मेरे बच्चे को पानी तो मिला मगर अल्हम्दुलिल्लाह जालिम के हाथों से नहीं बल्कि नाना जान ने साक़ी कौसर ने इसे सैराब कर दिया। बच्चे की शहादत पर, उस नन्हे मासूम की शहादत पर कोहराम मच गया। जालिमों ने 6 महीने के नन्हे को नहीं छोड़ा। अभी अली असगर का झूला सुना हुआ था, फातिमा ज़हरा की गोद उजड़ गई थी, खैमे खचखचा रहे थे, गचगचा रहे थे। अब खैमे में कोई नहीं बचा, नन्हा सा शहजादा तक शहीद हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अकेले बिस्तर पर है, बीमार है, उठते उठा नहीं जाता। अभी आंसू बहाते हैं, आंसू सूखते हैं, ये कैफियत होती है। इसी आलम के अंदर एक दिल दुखाने वाली दास्तान और जाहिर होती है। बाज़ मुहक्किकीन ने इस पे कलाम भी किया, बाज़ सूफिया ने इसको बयान भी किया। सूफिया पर एतमाद करके, उलमा पे एतमाद करके सिर्फ बाप बेटी की मोहब्बत के इजहार के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, जिसे कबूल करना है करे, जिसे छोड़ना है छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अभी शहादत इमाम अली असगर ही हुई थी कि ऐसे में इमाम ने करबल में जाने की तैयारी शुरू की तो क्या देखा, एक तेज़ रफ्तार घोड़ सवार जो है वो आया और इमाम के खैमे की तरफ बढ़ने लगा। इमाम ने जो है तवज्जो फरमाई, अब कौन सी नई मुसीबत आती है। घोड़ सवार तेजी से आगे आया, आने के बाद उसने इमाम को सलाम किया। सलाम करने के बाद इमाम ने पूछा तुम कौन हो, क्यों आए हो। कहा इमाम मैं जो है हज के लिए गया था, हज से फारिग होकर जब मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो सुबह शाम मदीने मुनव्वरा की बहारों में अपना वक्त तो गुजार रहा था। ऐसे में मैं जब रोज़े रसूल पे जाता, एक नन्ही शहजादी जो है वो अपने पूरे वजूद को चादर में लपेटकर रोज़े रसूल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। सुबह से शाम तक ऐसा लगता जैसे किसी का इंतज़ार कर रही है, ऐसा लगता जैसे किसी के इंतजार में है। वो रोज आती, रोज जाती, रोज आती, रोज जाती। एक दिन मैंने हौसला समेटकर उस शहजादी से पूछा, शहजादी तू किसी बड़े घराने की मालूम होती है और तेरा वकार तेरे किसी बहुत बड़े मुरब्बी की तरबियत की तरफ इशारा करता है, लेकिन तेरे चादर के पेवन बताते हैं कि तू गुर्बत का भी शिकार है। उस शहजादी ने कहा हाँ मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ। कौन है शहजादी आप। मेरा नाम सुगरा फातिमा है, मैं हुसैन इब्न अली की बेटी हूँ। हाँ शहजादी आप किसके इंतजार में हैं। कहा मैं कासिद के इंतजार में हूँ, मेरे बाबा कूफा जाने की तैयारी कर रहे थे, जब जा रहे थे मैं बहुत बीमार थी, मेरी बीमारी की कैफियत थी, इसलिए मेरे बाबा मुझे साथ नहीं ले गए और कहा बेटी हाल और अहवाल लिखेंगे और जब तुम अच्छी हो जाओगी तो तुम्हें अली अकबर को भेजकर अपने पास बुला लेंगे। बस उसी का इंतज़ार है और न कोई नामा बर आता है न कोई नामा आता है, बस इंतज़ार करती हूँ अब कोई कासिद आएगा, अब कोई कासिद आएगा। सुना है मक्के में थे, मक्के से कूफा गए हैं, अतः आप कहाँ के रहने वाले। बीबी मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, कूफा का रहने वाला हूँ। आप कूफा के रहने वाले, एक काम करें अगर आप कूफा जाते हैं तो मेरा एक ख़त मेरे बाबा को पहुँचा देना। और मैं एक ख़त लाया हूँ और ख़त के साथ उस शहज़ादी ने कुछ खिलौने दिए हैं, कुछ कपड़े दिए हैं और कहा है कि मेरा एक भैया है बहुत नन्हा सा है, जब निकला था तो महीने भर का था, अब 6 महीने की उम्र को पहुंच गया हूँगा। मैंने कुछ कपड़े सिले हैं उसके, ये कपड़े उसको पहुंचा देना, अली असगर को उसके खिलौने पहुंचा देना और बाबा को खत पहुंचा देना। और देखो मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, ये जेवर ले लो, ये बाबा जेवर दे कर गए थे, इनाम के तौर पे ये जेवर रख लो, ये चंद बर्तन है घर के वो भी रख लो, लेकिन खत मेरा पहुंचा देना। मैंने कहा बीबी आपने मुझे इसके लिए मुंतखब किया, इसका शुक्रिया, मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए दुआ कर दें।
قیامت کے دن اپنی دادی سیدہ فاطمہ سے میری سفارش کر دینا، میرے لیے کافی ہے، میں تمہارے بابا کا خط تمہارے بابا تک تمہارا خط پہنچا دوں گا۔ یہ خط ہے جب وہ گٹھری کپڑوں کی کھلی علی اصغر کے کپڑے تھے، کھلونے تھے، اب تو علی اصغر تھے بھی نہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سارے تحفے طائف آئے تھے۔ علی اصغر کے کپڑوں کو دیکھ کر چیخیں نکلی، خیمے میں پھر ایک آہو بکا کا ماحول تھا، اور وہ خط جب دیکھا تو اس میں کیا تھا؟ شکوے تھے، شکایتیں تھیں، امیوں سے ناراض ہوں۔ نہ امیوں نے خط لکھا، علی اکبر جب تم لوٹ کر آؤ گے میں تم سے بات نہ کروں گی، کیونکہ تم مجھے لینے آنے والے تھے، تم لینے بھی نہ آئے۔ کسے پتا تھا سغرا کہ جس سے بات نہ کر کے تم روٹھ رہی ہو، اب تو وہ علی اکبر رہا بھی نہیں۔ جناب قاسم کے نام شکایتیں، بابا کے نام شکایتیں، بہرحال جو بھی ہے بالآخر قاصد رخصت کیا گیا، وہ کوفہ جا رہا تھا، چلا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی رک گیا، بعد میں وہ شہید بھی ہوا۔ بہرحال پھر میرے امام نے قبائے مصری نکالی، اور مصری قبا نکال کر اس کو زیبتن کیا۔ زیبتن کرنے کے بعد نانا کا امامہ باندھا، کپڑے بدلے، جعفر طیار کا پٹکا باندھا، ذوالفقار حیدری لی۔ ایسے میں امام زین العابدین کی آنکھیں کھل گئی۔ بابا کہاں جائے؟ میدان میں بیٹا اپنی ذمہ داری پوری کرنے جائے۔ اچھا میں جاؤں گا۔ نہیں بیٹا تم نے نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے تو آل رسول کی امانت کو، نبی کے گھر کی ان بیٹیوں کو مدینے تک کون لے کر جائے گا؟ لٹا ہوا قافلہ کون لے جائے گا؟ اب بیویاں حسرت سے تک رہی ہے، بے وگی قریب ہے، یتیمی 2 قدم پر ہے، شہزادیاں یتیم ہونے والی ہے، زین العابدین یتیم ہونے والے ہیں، ہائے ہائے بیویاں بیوہ ہونے والی ہے۔ حضرت استاذ زمن علیہ رحمہ نے لکھا، اللہ اکبر، قافلہ سالار چلے ہیں، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارثے بے وارثاں کو کاروان اہل بیت، اور اللہ اکبر، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت اور بیبیاں حیرت و استجاب کا مجسمہ بن کر کھڑی ہیں۔ سیدہ زینب کو کہتے ہیں میری بہن رونا نہیں، سینہ نہیں پیٹنا، بال نہیں نوچنا، اور دیکھو جب واپس مدینے جانا تو میرے نانا کو میرا سلام نانا کو میرا سلام کہنا، اور نانا کو بتانا، نانا جس حسین سے آپ نے امیدیں باندھی تھی حسین نے آپ کی امیدوں کو پورا کیا۔ وصیتیں کی، امام زین العابدین کو سینے لگایا، علوم و معارف کے جو خزانے تھے سینے سے سینے میں اونڈیلے، اپنا جانشین کیا، کچھ وصیتیں فرمائی، اور اس کے بعد اپنی سواری پہ بیٹھ کر جب امام میدان کی طرف جانے لگے تو اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی۔ کربلا کا میدان اب آخری شہادت کو اپنے سینے میں سمونے کے لیے تیار ہے، روحوں کا اجتماع ہے، جنت چھوڑ کر بزرگوں کی روحیں میدان کربلا میں آئی ہے۔ گویا کہ جنت کو آج
रूहों ने सूना कर दिया है। ऐलान होता है, ओ बहिश्त की हूरों, जल्दी से अपनी जुल्फों को मैदान करबला में बिछा दो, ताकि सैयदा का लाल ज़मीन पर आए तो उसे तकलीफ़ ना हो। बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन सैयदना बाबा फरीद गंज शकर फरमाते हैं कि जब 10वीं मुहर्रम की शब थी तो किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक पर्दा नशीन ज़मीन से पत्थर उठाती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है। पूछा, बीबी आप कौन है, कंकर चुन के गोद में क्यों रखती है? फरमाया, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ और ये करबला की ज़मीन है। सुबह जब करबला में जंग होगी, मेरा लाल ज़ख्मी होकर यहीं पे गिरेगा, तो मैं पहले से कंकर हटा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ये कंकर चुभ न जाए। हाय हाय, बहिश्त में ऐलान हो रहा है, ए हुराने बहिश्त, पानी ठंडे ठंडे मटके लेकर के खड़ी हो जाओ, मुश्कबार जुल्फों को जो है वो खोल दो। अल्लाह अकबर, जन्नत आरास्ता कर दी जाए, फरिश्ते मौजूद है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे से निकलकर मक्तले हुसैन में तशरीफ लाए हैं कि मैं अपने हुसैन का इम्तिहान देख सकूं। जिसको कंधों पे बिठा के बड़ा किया, जिसको जुल्फे पकड़ा कर बड़ा किया, जिसको जबान की घुट्टी दी, जिसको लुआब चटा कर बड़ा किया, जिसकी तरबियत की, अब मेरा वो हुसैन कैसे इम्तिहान देता है। मैदान करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। सैयदा फातिमा इम्तिहान अपने शहजादे का देखने के लिए आई है। मौला अली है, हैदर कर्रार, जाफर तैयार, गोया के करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। ऐसे में अल्लाह अकबर, सैयदा का लाल पूरी सज धज कर आबो ताब के साथ मैदान करबल में आता है। और मेरे इमाम ने जुल्फ़िकार हैदरी को जब करबला की उस मैदान के अंदर लहराया तो जालिमों ने देखा, देखने के बाद पीछे को हटने लगे। मेरे इमाम ने एक खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद मेरे इमाम ने उनको फिर कहा, मुझे पहचानो, मेरे नसब को पहचानो। देखो यजीद फासिक व फाजिर है, यानी कि आपने सारी चीजें खोल करके रख दी, मगर वो जालिम न माने। बिल आखिर इमाम आली मकाम ने तलवारें चलाना शुरू की। हजारों के लश्कर से निढाल इमाम जो सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें उठाते रहे, लाशें उठाते रहे। मेरे भाई, जिस्म के जख्मों की हैसियत क्या होती है? मेरे इमाम ने तो दिल पर अल्लाह अकबर हजारों जख्म बर्दाश्त किए, बेटों का, भतीजों का, भाइयों का, और अब खुद की बारी है। इमाम लड़ते हैं, कुश्तों के पुश्ते लगाते हैं, अल्लाह अकबर, पुश्तों के कुश्ते लगाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है? अल्लाह अकबर, मेरे प्यासे इमाम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अल्लाह अकबर, सैयदा का लाल उन बदलियों के घेराव में आ गया और जैसे ही घेराव में आए, अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई। मौर्रिखीन लिखते हैं, तीर इतने जिस्म में लगे कि उसको गिना नहीं जा सकता था। एक जालिम जिसका नाम सिनान इब्ने अनस था, उस जालिम ने एक नेज़े का वार पेशानी पर किया। वो पेशानी जिसको रसूलुल्लाह चूमा करते थे, उस पेशानी पर नेज़ा लगा। मेरे इमाम ने नेज़े को खींचा, खींच करके फेंका, लेकिन खून की ऐसी फुहार निकली। अल्लाह अकबर, इमाम पर गशी आ गई और गशी आने के बाद इमाम अपनी सवारी से अल्लाह अकबर नीचे की तरफ आए। जैसे ही मेरे इमाम अपनी सवारी से नीचे की तरफ आए, अल्लाह अल्लाह, सैयदा का लाल जमीन पर आया। अल्लाह अल्लाह, सैयदा का लाल जमीन पर आया। फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी, कयामत सुगरा का माहौल था, अर्श दहल गया होगा, काबे की दीवारें दहल गई होगी। और इमाम ने अपने आप को सजदे में रखा, इसलिए कि नमाज का वक्त हो रहा था। इमाम ने अल्लाह अकबर जल्दी से नमाज की तरफ अपने आप को माइल किया और जैसे ही गर्दन को, पेशानी को आपने जमीन की तरफ माइल किया, यानी सजदे की हालत में किया। ऐन सजदे की हालत में शिमर ने इंतजार किए बगैर मेरे इमाम पर हमला किया और हमला करने के बाद इमाम की गर्दन को हालत सजदा में तन से जुदा कर दिया गया। शहादत, अल्लाह अकबर, बन संवर कर लाल जोड़ा पहने हुए जो अभी तैयार खड़ी थी,
दौड़ी, घूंघट उठाया और इमाम अली मकाम से जा करके अल्लाह अकबर मिल गई। इस तरह इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाया। जब मेरे इमाम ने सर को सजदे में रखा, आंख में आंसू थे और अर्ज कर रहे थे, मौला क्या अब भी तो मुझसे राजी है? मेरे मौला अब तो मुझसे राजी है। निदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन हम तो तुझसे राजी हैं, अब तू बता क्या तू हमसे राजी है? खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? इमाम ने जामे शहादत जैसे ही नोश किया, अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीरत मुस्तफ़ा का बाब शहादत इमाम हुसैन पर मुकम्मल हो गया। इमाम ने जामे शहादत जैसे ही नोश किया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ लिखते हैं, इधर आपका शहादत का जाम नोश करना था, अल्लाह अकबर, उधर आसमान पर सूरज छुप गया, सूरज को ग्रहण लग गया, दिन में तारे नजर आने लगे, दिन में रात का समा हो गया, आसमान से खून की बरसात होने लगी। ये कैफियत हुई, अल्लाह अकबर। जालिम संग दिलों का हाल ये था, अल्लाह अकबर। इमाम पाक के जिस्म से उन्होंने अंगूठी ले ली, तलवार ले ली, कपड़े तक निकाल लिए और उसके बाद अल्लाह अकबर, अमर साद जालिम ने कहा, कौन है जो हुसैन के इस वजूद पर घोड़े दौड़ाए? अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब पाक ने जैसे ही देखा, शेरबानो पाक ने देखा, इमाम शहीद हो गए, चीखें निकलने लगी, अल्लाह अकबर। बीबियां बेवा हो गई, सालार काफिला बेसहारा छोड़कर आलमे बाला की तरफ रवाना हो गया। सैयद सज्जाद बिस्तर पर, बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर नापाक आवाज गूंजती है, कौन है जो हुसैन के लाशे को कुचल दे? 10-10 घोड़सवार निकले और मेरे इमाम के जिस्म से लिबास को उतार करके 10 घोड़ों ने एक साथ, 10 घोड़सवारों ने एक साथ इमाम आली मकाम के वजूद नाज को कुचलना शुरू किया। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अभी ये सब कुछ हो रहा था, ऐसे में जालिम खैमों की तरफ बढ़े। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन ने लिखा, उस्ताद ज़मन मौलाना हसन ने लिखा, कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने लिखा और भी मौर्रिखों ने लिखा, जब वो खैमे की तरफ बढ़े, अल्लाह अकबर, खैमे लूट लिए, हत्ता के बीबियों के जेवर भी लूट लिए। सैयदा ज़ैनब पाक ने फरमाया, खबरदार, नापाक को हमें हाथ न लगाना, हम जेवर खुद उतार कर देते हैं। अल्लाह अकबर। बीबियों ने जेवर उतार करके दे दिए। जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील ना आते थे, उनकी चादरें तक छीन ली गई। अल्लाह अकबर। खैमे तक जला दिए गए, नन्हे मासूम का झूला तक छीन लिया गया। सैयदा ज़ैनब पाक फरमाती हैं, मेरा ज़ैनुल आबिदीन, मेरा अली इब्ने हुसैन चमड़े के बिस्तर पे था, वो बिस्तर तक नीचे से खींच करके लेकर के गए। जब खैमे जल रहे थे, हमीद बिन मुस्लिम कहता है, खैमे जल रहे थे, बीबियां सब बाहर आ गई, चादरें छीनी गई है, जेवरात छीन लिए गए। सैयदा सकीना के मुतालिक लिखा गया कि नन्ही सी 7 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारे गए। फरमाया, मैं हुसैन की यतीम हूँ, तो सैयदा के चेहरे पे तमाचे मारे गए। कान की बालियां कोई और ना उतार ले, ऐसे खींची के कान कट गए। अल्लाह अकबर। ये हालत में हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब आग में खैमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक ऐसी खातून जिसका चेहरा चांद की तरह था, वो आग पर चलती थी और कभी खैमों के अंदर जाती, कभी बाहर आती। हालांकि हमीद बिन मुस्लिम यजीदी फौज के साथ था। उसने कहा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? तू आग पर चल के कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। उस खातून ने कहा, क्या करूं, मेरा भतीजा, मेरे हुसैन की आखिरी निशानी अली ज़ैनुल आबिदीन अली औसत बिस्तर पे बीमार पड़ा है। जो चल के निकल सकते थे वो सब तो चल के निकल गए, लेकिन उस बीमार को खैमे में छोड़ के कैसे निकलूं, वो जल जाएगा। कहता है कि मैंने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन बीमार को अपने कंधों पे उठाकर
وہ خاتون میری بہنیں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ایک عورت کا حوصلہ تو دیکھو، اے خاتون جنت کی کنیزو، اے سیدہ زینب کی کنیزو۔ سیدہ زینب نے ایک سید سجاد کو، بیمار کربلا کو، زین العبا کو صرف اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا، قیامت تک کے حسینی سیدوں کا نسب گویا کہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اماموں کی امامت کا بار اپنے کندھوں پہ اٹھایا، آگ پر چلتی باہر لاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بیان کیا جائے، اللہ اللہ۔ پھر دن کیسے گزرا یہ دیکھتے ہوئے کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے، سر سب کے کاٹ لیے گئے، اور سر کاٹنے کے بعد اعلان ہو گیا چلو خوشی کا جشن منائیں، کل صبح کو ہم کربلا سے روانہ ہوں گے۔ اللہ اکبر، شراب پی جانے لگی، سر کاٹ کے لے کے چلے گئے، ساری لاشیں میدان کربل میں بکھری ہوئی پڑی ہے، کٹے ہوئے کسی کے بازو ہیں، کسی کی لاش کے ٹکڑے ہیں، حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یہ حال ہے، بیویاں بے سہارا بے کسی کے ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیسے گزرا وہ دن نہیں پتا، مگر میرے بھائیوں حیرت ہے اس پر۔ عصر کا وقت آیا، انہوں نے عصر بھی پڑھی اسی حالت میں، مغرب کا وقت آیا، مغرب بھی پڑھی اسی حالت میں، عشاء کا وقت آیا، عشاء بھی پڑھی اسی حالت میں۔ ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، ان بیویوں کی نمازیں اس حالت میں بھی نہیں چھوٹی۔ اور جب رات آئی اسی شام کو، شام غریبہ کہتے ہیں، میرے بزرگوں نے مجھے جو بتایا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جو کربلا ہمیں بتائی گئی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، جو لکھا ہے لکھنے والوں نے وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ بس مختصر کرتے ہوئے اور گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بیان کروں۔ اللہ اکبر، جب رات کا سناٹا تھا، فرات کی موجوں کی آواز اٹھتی تھی، درندوں کے چنگاڑنے کی آواز، ہائے ہائے، جن پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، آج وہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے بن چادروں کے بے سر و سامانی کے عالم میں تھی، بچے بے ہوش ہو رہے تھے، یہ کیفیت تھی۔ پتہ نہیں وہ رات کیسے گزری، بڑی طویل داستان ہے، میں اس سے اب صرف نظر کرتے ہوئے رات جیسے گزری، صبح آئی تو صبح کے وقت یہ ہوا کہ سب کے ہاتھ کس دیے گئے، نرم نازک ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دی، امام زین العابدین کے گلے میں تونک ڈال دیا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا، نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ کیا بیمار اب چوتھا دن نکلا، گلے میں توک، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کٹی ہوئی لاش، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے کے بعد اللہ اکبر، جب قافلہ نکلنے لگا، ابن زیاد کے حکم پر ابن سعد اور شمر نے جو اس کے مقتول تھے ان کا جنازہ پڑھا، اور امام حسین اور ان کی لاشیں ایسی ہی رہی، بکھری پڑی رہی، اور وہ نکل کر کے دفن کر کے نکل کے چلے گئے۔ انہیں کوئی دفن کرنے، وارث رسول کو کوئی دفن کرنے والا نہ، محبوب خدا کے محبوب کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ دین کی حفاظت کا صلہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کا صلہ یہ۔ لوگ سمجھتے تھے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اکبر، جو اللہ سے محبت کرتا ہے سچے دل سے، خدا کی راہ میں لٹتا ہے، لٹاتا ہے، کیا شان ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا، ظالموں ہماری کچھ نہیں سنتے، اتنا تو اخیر میں ہمیں لاشوں کے قریب سے لے چلو، تاکہ چلتے چلتے کٹی ہوئی لاشوں کو تو دیکھ لیں۔ سیدہ زینب جب کٹی ہوئی لاشوں پر آئی، ہاتھ میں ہتکڑیاں تھی، اور بیبیاں 3 لوگ
ایک ایک اونٹ پہ باندھ کر ڈالے گئے تھے، بچوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ بچوں۔ ظالموں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ بچے اگر جھکیں تو بڑوں کو تکلیف، بڑے اٹھے تو بچوں کو تکلیف۔ سیدہ زینب پاک جب کٹی پٹی لاشوں پر آئی تو مدینے کی طرف رخ کیا اور ندا کی، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ بھی ذرا مدینے سے کربلا آئے نا اور اپنے نواسے کا یہ منظر دیکھے نا، جس حسین کو آپ چومتے تھے، چوستے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیتے تھے، آج اس کی لاش اس ریگزار پہ کٹی پٹی پڑی ہوئی، بکھری ہوئی ہے۔ آج اس کو کوئی کفن دینے والا نہیں، آج اس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ یا رسول اللہ اپنے حسین کی خبر لیجئے، یا رسول اللہ اپنی بیٹیوں کی خبر لیجئے۔ مورخ لکھتا ہے سیدہ زینب نے جب یہ بات کہی، دوست و دشمن کوئی نہ تھا جو سیدہ کی بات سن کے رو نہ پڑا ہو۔ جب یہ قافلہ چلا کوفہ کی طرف، بس آخری بات کے طور پر یہ بات پڑھ رہا ہوں، کربلا سے قافلہ چلا، چلنے کے بعد جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچا، رات کا وقت تھا، وہ لوگ خیمہ لگا کر کے اپنے خیموں میں سو رہے تھے۔ کھلے میدان میں اہل بیت کا قافلہ پڑا ہوا تھا۔ سیدہ زینب پاک، سکینہ پاک ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی، پھپھی بھتیجی کو تسلی دے رہی تھی۔ سکینہ پوچھتی تھی، پھپھی اماں کیا یہ رسیوں کے جو ہاتھ سے رسیاں بندھی ہے اب یہ کبھی نہیں کھلے گی؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں اچانک کوئی آنے والا آیا اندھیرے میں اور آ کر کے سلام کیا، اور سلام کر کے کہا، اس کو علامہ ارشد القادری علیہ نامہ نے لکھا ہے دوسرے الفاظ میں، میں اپنے دوسرے الفاظ میں اس کو دوسری کتابوں کا بھی مضمون ملا کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ایک اچانک سلام کی آواز آتی ہے، آل رسول کو سلام ہو۔ بی بی سیدہ زینب پاک جواب دیتی ہے، تمہیں کیسے پتا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے؟ تو آنے والی خاتون کہتی ہے، بی بی میں تو آپ کو نہیں جانتی، لیکن میں سیدہ فاطمہ کی کنیز رہ چکی ہوں، اور میں نے فاطمۃ الزہرا کے گھر میں خدمت انجام دی ہے۔ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے لگی یا میں مدینے سے رخصت ہونے لگی تو اس وقت سیدہ نے کہا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد فلاں فلاں مقام پر ایک قافلہ آ کے رکے گا، اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس قافلے کی خدمت کرنا، کیونکہ اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوں، اللہ کے خاص بندے ہوں، اور وہ جس کے لیے جو دعا کر دیں گے وہ دعا مقبول ہوگی۔ بی بی آپ کون ہیں میں نہیں جانتی، لیکن سن 60 ہجری جیسے ہی گزر گئی، روز رات کو آتی ہوں، کھانا لے کر کھڑی رہتی ہوں، مگر قافلہ نہیں آتا تھا۔ آج یہ قافلہ آیا ہے اتنے دنوں کے بعد۔ میں نہیں جانتی تم کون لوگ، اتنا جانتی ہوں آل رسول و خاص لوگوں، یہ کھانا لو۔ سیدہ کا نام آیا، سب رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ زینب پاک بڑی حوصلے والی خاتون تھی، اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، فرمایا اچھا فاطمہ نے کہا تھا کیا دعا کریں، دعا کیا چاہتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی جب میں سیدہ کی خدمت کرتی تھی، سیدہ کی گود میں ایک بیٹی تھی، اور وہ صورت میں بالکل سیدہ کی ہم شبیہ تھی، اس کا نام زینب تھا۔ اللہ کے دیے سے میرے پاس سب ہے،
بس ایک تمنا ہے. بی بی زہرا کو دیکھے نصف صدی سے زیادہ بیت گئی. اب میں ایک مرتبہ زہرا کی اس نشانی کو دیکھنا چاہتی ہوں. زینب کو مل لوں, مرنے سے بڈھی ہو گئی ہوں, مرنے سے پہلے زینب کو مل لوں. اور ایک شہزادہ تھا جس کو میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا, بڑا خوبصورت تھا وہ شہزادہ, اس کا نام حسین تھا. ایک بار حسین کو دیکھ لو, یہ کھا لو اور دعا کر دو. ایک بار میرا حسین مجھے دکھ جائے اور ایک بار شہزادی زینب جو ثانی زہرا تھی اس کی زیارت ہو جائے, بس میری مراد پوری ہو جائے. تب سیدہ زینب نے کہا ہماری دعا سے پہلے تیری مراد پوری ہو گئی. یہ جو تو ہاتھوں میں زنجیر اور پیروں میں پیڑیاں دیکھ رہی ہے نا, یہ کوئی اور نہیں ہے. جس ثانیہ زہرا زینب کو دیکھنا چاہتی وہی زینب ہے, اور وہ جو کٹا ہوا سر نیزے پہ گڑا ہوا ہے وہی حسین کا سر. اس نے چیخ ماری اور چیخ مار کر گر پڑی, اور جب گر پڑی تو کربلا کے شہیدوں میں ایک شہید کا اضافہ اور ہو گیا. آگے کیا ہوا اب وقت میں گنجائش نہیں, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کے آنسوؤں کو قبول کر. اے کربلا والو, آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اے شہزادہ امام حسین, اے شہزادہ قاسم, اے شہزادہ علی اکبر, میرے شہزادے, میرے سرکار, میرے مرشد علی اصغر, یہ چند آنسوؤں کی خیرات ہے. یہ دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. یہ کوئی ریا نہیں ہے, کوئی تکلف کے ساتھ نہیں ہے. یہ سب بے تکلف آپ کے غلام رو رہے ہیں, یہ آپ کی کنیزیں رو رہی ہیں. ہم کچھ نہیں پیش کر سکتے, یہ چند آنسوؤں کی سوگات قبول کر لیں. آپ ہماری طرف توجہ کر دیں, کربلا سے, نجف سے, مدینہ منورہ سے, اور بس جب قیامت میں ہو تو آپ اپنے دامن میں لے لینا یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے غلام ہیں, ہماری کنیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اور آل نبی کا قرب نصیب کرے. اللہ رب العزت ان محفلوں کو قیامت تک حفاظت کے ساتھ قائم و دائم رکھے, ان محفلوں کی رونقوں کو قائم رکھے. اٹھے نہیں, بیٹھے, ابھی دعا ہو. ان محفلوں کی رونقوں کو قائم رکھے, ان محفلوں کی برکتوں کو قائم رکھیں, محفل سجانے والوں کے حوصلوں کو قائم رکھیں. خوب ذکر اہل بیت کیجئے, عظمت صحابہ کے ساتھ پیغام دیجئے, کربلا کے پیغام کو سمجھیے. کربلا کا پیغام ہے نشہ نہیں کرنا, کربلا کا پیغام ہے نمازوں کی پابندی کرنا, کربلا کا پیغام ہے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, کربلا کا پیغام ہے دین کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا. سنی دعوت اسلامی آپ کے اپنے شہر میں ماشاءاللہ تقریباً 28-29 سال سے کام کر رہی ہے. سنی دعوت اسلامی سے جڑیے, سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیے, سنی دعوت اسلامی کو مضبوط کیجئے, اس تحریک کو کس برانچز اپنے علاقوں میں, اپنے محلوں میں قائم کیجئے, اور سنی دعوت اسلامی کو استحکام بخشیے. انشاءاللہ کل صبح 9 بجے 2 روز کے لیے قافلہ جا رہا ہے. آپ سے میری گزارش ہے خرافات میں وقت لگانے کی بجائے ہمارے مبلغین سے آپ ملیے اور 2 روز کربلا والوں کے نام پر آپ قافلے میں سفر کیجئے, دین سیکھیے. اللہ تعالیٰ دین کی توفیق دے. اور بس میری آخری گزارش یہ ہے میرے نوجوانوں, علی اکبر نے شہادت کا جام نوش کیا, علی اصغر نے شہادت کا جام نوش کیا, کربلا والوں نے, امام حسین نے شہادت کا جام نوش کیا. میرے بھائیوں, دین پر عمل کرو, نماز کی پابندی کرو, چہروں پہ داڑیاں سجاؤ, راتوں کو آوارگی مت کرو, عیاشی مت کرو, گناہ مت کرو, جرائم مت کرو, برائیاں مت کرو, کسی کے لیے برا سوچو مت, کسی کے لیے برا کرو مت. اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے بیانات میں جو باتیں اچھی تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی. اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی میرے نفس کی شرارت ہے جس پہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بار سورۃ الفاتحہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں اور پھر انشاءاللہ اس سال کی اختتامی دعا کریں. دعا میں شریک ہوئے بغیر نہ جائیں, دعا میں شریک ہوں. ہر دن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مختصر دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم
دعا خاص طور پہ کریں گے کیونکہ یہ اختتامی محفل ہے، اور انشاءاللہ جو واقعات رہ گئے ہیں ابھی بعد میں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ بیانات ہوں گے. ممبئی میں ہے، گلبرگہ شریف میں ہے اور احمد آباد میں ہے. جو پروگرامات ہیں انشاءاللہ میں بعد میں کربلا کے جتنے واقعات ہو سکتے ہیں وہ بیان کروں گا. حالانکہ مالیگاؤں والے کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد کے واقعات بھی شہر میں بیان کر دیں، لیکن اب چونکہ تبلیغی دوروں کی مصروفیات ہے، لوگوں کی ضد بھی ہوتی ہے، تو دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے. اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جو بقیہ باتیں ہیں وہ دوسرے پروگرامات میں پیش کروں گا. آپ سننا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن لیں. پہلے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں، اور سب شہیدان کربلا، اسیران کربلا، خلفائے راشدین، جملہ انبیاء، اولیاء، صحابہ، ہمارے شہر کے تمام اولیاء اور کل امت محمدیہ کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله مع كل شيء، الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، 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 وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي، إن ربي لغفور رحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم يا ربنا 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 يا ربنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر وسوء المنقلب. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء وسوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من البرص والجذام، ونعوذ بك من الهرام، ونعوذ بك من أرذل العمر، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
سبحانك رب البيت سبحانك رب البيت سبحانك رب البيت اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة عامة اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مغفرة عامة اللهم اهلك يهود باليهود اللهم اهلك النصارى بالنصارى اللهم اهلك هنود بالهنود اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرم نبيك كرة بعد كرة مرة بعد مرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك واجعل موتنا في بلد رسولك واجعل موتنا في بلد رسولك الہی بحرمت الحسن واخی وامه وابيه وجده صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنيه نجی من كل غم الذي انا فيه نجی من كل غم الذي انا فيه نجی من كل غم الذي انا فيه یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم یا والجلال والاکرام اسألك ان تحيا قلبي بنور معرفتك یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین ارحمنا یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب محمد مصطفیٰ یا رب محمد مصطفیٰ یا رب محمد مصطفیٰ یا اللہ یہ 10 روزہ ذکر تاجدار کربلا کی محفل کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے ستار و غفار اے جواد و کریم یا اکرم الاکرمین یا رحمان و رحیم میرے اللہ تیرے محبوب سید المعصومین کا واسطہ یا اللہ تیرے حبیب سید المعصومین کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم گناہوں میں لت پت ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مولا 10ویں محرم کو ہم کربلا نہیں جا سکتے لیکن ذکر تاجدار کربلا بڑے خلوص کے ساتھ یہ لوگ کرتے مولا یا اللہ نیک بندوں کے ذکر کے وقت تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مولا یہ تو نیکوں کی جان ہے مولا یا اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں تیرے محبوب کے خاص لوگ جن کا ذکر ہم نے کیا مولا کربلا والوں کا صدقہ پنجتن پاک کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے مولا یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے یا اللہ میرے آقا علیہ السلام کا کوئی بھی امتی پوری دنیا میں جو تکلیف میں ہے چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو مرد ہو عورت ہو میرے آقا کا کوئی امتی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے میرے آقا کے ہر امتی کی پریشانی دور کر دے سب کی تکلیفوں کو دور کر دے سب کی بلاؤں کو دور کر دے سب کی مشکلوں کو آسان کر دے یا اللہ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں مولا معصوم علی اصغر کی شہادت کا واسطہ
واسطہ اے اللہ بے اولادوں کی گود بھر دے مولا، بے اولادوں کی گود بھر دے مولا۔ یا اللہ پوری دنیا سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا، مولا کرم کر دے مولا، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ جو بیٹے بیٹے چاہتے انہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے انہیں بیٹیاں عطا کر دے۔ یا اللہ جن کے بیٹا بیٹیوں کو رشتے نہیں ہیں اے اللہ ان کے لیے اچھے رشتے عطا کر دے۔ سیدہ سکینہ کا واسطہ، مولا علی اکبر کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، ہر بے رشتے کو اچھا رشتہ عطا کر دے، قوم کی ہر بیٹی کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے میرے بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے میں ہر بیمار کو شفا دے دے، ہر بیمار کو شفا دے دے، بالخصوص یا اللہ میرے والدین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کر دے مولا۔ سید سجاد کے صدقے میں مولا ہر بیماروں کو شفا دے دے یا اللہ، ہر بیمار کو شفا دے دے۔ ہم سب کو بڑی بڑی بیماری سے بچا لے، خبیث بیماری سے بچا لے، مہلک بیماری سے بچا لے، موذی بیماری سے بچا لے مولا۔ حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، بد نظروں کی بری نظر سے بچا، سحر جادو سے بچا یا اللہ۔ ہمارے ساتھ جو مکر کرنا چاہے مولا اس کے مکر کے جال میں اسی کو پھنسا دے مولا۔ یا اللہ ہر مکار کے مکر کو اسی پہ پلٹ دے مولا، سحر جادو کرنے والوں کی بلاؤں کو انہی پہ پلٹ دے مولا۔ یا اللہ کربلا کے صدقے ہر بلا سے نجات عطا کر، یا اللہ کربلا کے صدقے ہر بلا سے نجات عطا کر۔ یا اللہ دشمنوں کو بھی دوست کر دے، دوستوں کو غازی عباس کی وفا کے صدقے میں وفا عطا فرما دے، ہمارے سینوں کو بے کینہ کر دے، ہمارے سینوں سے کینے نکال دے، ہمارے سینوں سے بغض نکال دے، ہمارے سینوں سے حسد نکال دے، ہمارے دلوں کو چمکا دے مولا۔ مولا نبی اور آل نبی کی محبت کا نور ہمارے سینوں میں عطا کر دے، گناہوں سے نفرت عطا کر دے، گناہوں سے گھین عطا کر دے مولا۔ ایسا کرم کر دے گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہ کر سکے مولا، ہم سب کو نمازی بنا دے۔ امام علی مقام کے آخری سجدے کا واسطہ مولا ہم سب کو نمازی بنا دے مولا، نمازوں کی طلب عطا کر دے مولا۔ مولا اذان ہو تو ایسی بے چینی عطا کر مولا، جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے مولا۔ میرے قوم کے جوان بدکاری میں مبتلا ہے، نشے میں مبتلا ہے یا اللہ، میری قوم کے جوانوں کو علی اکبر کی جوانی کا تقدس عطا فرما، ہماری قوم کے جوانوں کو علی اکبر کی جوانی کا تقدس عطا فرما، حسنین کریمین کی جوانی کا تقدس عطا فرما، صدیق و علی کی جوانی کا تقدس عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے بچوں کو یا اللہ علم نافع کی دولت عطا فرما میرے اللہ، قوم کی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت فرما، انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو روزی کے لیے در در بھٹکتے ہیں مولا، کربلا والوں کے صدقے مولا سب کو اچھی روزی عطا کر دے، روزی روزگار میں برکت عطا کر دے، سب کو حلال طیب مال کثیر عطا فرما دے یا اللہ۔ کبھی کسی کا محتاج نہ فرما مولا، کبھی کسی کا محتاج نہ فرما اے اللہ۔ ہم سب کو بار بار تیرے اور تیرے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما یا اللہ۔ یہ جتنے حاضرین دعا میں شامل ہے جو کسی مجبوری کے تحت شامل نہ ہو سکے، سب کو جلدی سے جلدی کربلا شریف دکھا دے، بغداد شریف دکھا دے، نجف اشرف دکھا دے اے اللہ۔ کرم فرما دے، ہم کو ان لوگوں سے قریب کر دے مولا یا اللہ۔ پردے اٹھا دے، ان کے گنبد بھی دکھا دے اور انہیں بھی دکھا دے، ان کے مزارات بھی دکھا دے اور انہیں بھی دکھا دے یا اللہ۔ تیرے محبوب کے ان خاص لوگوں کا ہمیں خاص بنا دے، تیرے محبوب کے ان مقبول لوگوں کا ہمیں مقبول بنا دے یا اللہ۔ اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل کر لے، اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل کر لے یا اللہ۔ ہم پہ کرم کر دے مولا، ہر آزمائش سے بچا، ہر امتحان میں سے بچا مولا۔ کسی غم پہ نہ رولا، غم حسین کے سوا اور حسین کے نانا کے غم کے سوا کسی پہ نہ رولا مولا۔ نبی اور آل نبی کے غم کے سوا ہر غم سے نجات، نبی اور آل نبی کے غم کے سوا ہر غم سے نجات عطا کر، نبی اور آل نبی کے غم کے سوا ہر غم سے نجات عطا۔ خون کے قطرے قطرے میں نبی اور آل نبی کا عشق دے دے، صحابہ کے احترام کے ساتھ، عظمت اصحاب کے ساتھ ہمارے خون کے قطرے قطرے میں نبی اور آل نبی کی محبت دے دے۔ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ، ہماری نسل میں کوئی گستاخ رسول پیدا نہ کر یا اللہ۔ ہماری نسل میں کوئی گستاخ رسول پیدا نہ کر،
ہماری نسل میں عاشقان رسول پیدا فرما، وفاداران اہل بیت پیدا فرما۔ یا اللہ یہ محفل جو سجائی کمزور لوگوں نے سجا، ہم رہے نہ رہے یہ محفل آباد رہے، ہم رہے نہ رہے ذکر اہل بیت ہوتا رہے، ہم رہے نہ رہے اہل بیت کی ٹنکی بجتی رہے۔ مولا اس حقیر سی خدمت کو، نوکری کو قبول کر لے مولا، جہاں رہے پنجتن کے سائے میں رہے، جہاں رہے پنجتن کے دامن میں رہے۔ یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی سچی غلامی عطا کر۔ یا اللہ جن کے خود کے مکانات نہیں، اللہ انہیں خود کے مکانات عطا کر۔ مولا پوری دنیا سے لوگ کئی دن سے میسیج فون کرنے، اللہ کسی کی کچھ تمنا، کسی کی کچھ تمنا، کسی کی کچھ تمنا۔ مولا ان کے نام بھی تو جانتا ہے، ان کے کام بھی تو جانتا ہے۔ مولا تو جانتا ہے میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مگر نسبت رسول کی وجہ سے لوگ دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔ یا اللہ جس نے جس مقصد کے لیے کہا، کسی نے رشتے کے لیے کہا، کسی نے اولاد کے لیے کہا، کسی نے مقدمات کے لیے کہا، کسی نے کس لیے، جس نے جس مقصد کے لیے اللہ دعا کے لیے کہا، مولا میں سب کی مرادیں تیری بارگاہ میں رکھتا ہوں پنجتن کا صدقہ۔ مولا سب کی مراد پوری کر دے، سب کی آرزویں پوری کر دے۔ یا اللہ ہمارے جو علماء، جو ہمارے عوام بھائی جیلوں میں ہیں، یا اللہ پنجتن کے صدقے انہیں جیلوں سے رہائی عطا کر دے، ہمارے علماء کو، مشائخ کو جیلوں سے رہائی عطا کر دے۔ پوری دنیا میں جتنے سادات علماء مشائخ ہیں اللہ سب کو صحت دے، سلامتی دے، دراز عمر بالخیر دے۔ بالخصوص ہمارے امیر، ہمارے قائد قبلہ امیر سنی دعوت کو، رفقائے دعوت کو، یا اللہ اور مالیگاؤں کے میرے جتنے ساتھی کارکنان، مجلس شورا کے ارکان، ہمارے جتنے علماء ہیں اللہ ان سب کو صحت، سلامتی، عمر نو عطا فرما۔ یا اللہ محفلوں کو سجانے کے لیے شہر کی جتنی کمیٹیوں نے، بھائیوں نے حصہ لیا، اور جتنی بہنیں بھائی دور نزدیک سے آئے جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں، یا اللہ سب کی جھولی میں کربلا والوں کا صدقہ ڈال دے، سب کو مانگنے سے سوا عطا کر دے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تو نہ دے گا تو کون دے گا، اللہ تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا۔ مولا خالی ہاتھ پھیلانا ہم فقیروں کا کام تھا، اے میرے بادشاہوں کے بادشاہ، اے میرے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے میرے آقاؤں کے آقا، اے رب الارباب، اے محمد الرسول اللہ کے رب، اے سچے خدا ہمارے دامنوں کو مولا حسین کے صدقے گوہر مراد سے بھر دے۔ یا اللہ جس کی جو تمنا ہے سب کی تمنا پوری کر دے، آرزویں پوری کر دے۔ مولا دین کا کام آخری دم تک لیتا رہے، پوری دنیا میں دین متین کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس تحریک کو پوری دنیا میں عام و تام فرما۔ یا اللہ کرم کر دے میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کی لاج رکھ لے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی بگڑی بنا دے۔ یا اللہ جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں ان سارے رکے ہوئے کاموں کو آسان فرما دے، کاموں کی رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ مولا کرم فرما میرے اللہ، وہ دے دے دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے۔ یا اللہ آئندہ سال ہمیں پھر خوب شان و شوکت کے ساتھ ذکر تاجدار کربلا کی سعادت نصیب فرما۔ مولا ہمیں پھر عمر دے اس لیے کہ ہم اہل بیت کی غلامی کریں۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یا امام میرے امام، میرے امام حسین، میرے آقا، میرے ماوا، میرے مولا، سرکار روحانی طور پہ ہم سب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سرکار خاص نگاہ کرم فرمائے۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا۔ گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن۔ یا غوث اعظم دستگیر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ وسلاما علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔